امریکی صدارت کا حلف اٹھاتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے اہم اعلانات، غیر قانونی تارکین وطن اور جرائم پیشہ افراد کو فوری واپس بھیجنے کا اعلان، امریکہ میکسیکو سرحد پر قومی ایمرجنسی نافذ کرنے اور فوج تعینات کرنے کا اعلان، خلیج میکسیکو کا نام بدل کر خلیج امریکہ رکھنے کا وعدہ دہرایا۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ میں شدت پسند اور کرپٹ اسٹیبلشمنٹ ہے، سیاسی اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ختم کریں گے، ملک میں نیشنل انرجی ایمرجنسی لگا کر ڈرلنگ شروع کریں گے، امریکی شہریوں کے بجائے دیگر ممالک پر ٹیرف بڑھائیں گے، امریکہ ایک بار پھر دنیا کا سب سے بڑا مینوفیکچرنگ ملک بنے گا، تیل اور گیس کی قیمتیں کم کریں گے، مہنگائی نیچے لانے کے لیے فوری اقدامات کریں گے۔ ٹرمپ کا امریکہ سے تمام سرکاری سینسرشپ ختم کرنے کا اعلان، کہا ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی لائیں گے، سابق حکومتیں داخلی معاملات حل نہیں کر سکیں مگر دنیا میں مہنگی مہمات کرتی رہیں، ہماری انتظامیہ دنیا میں تنازعات کا خاتمہ کرے گی، کسی کو امریکہ کا ناجائز فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے، پچھلی حکومت سرحدوں کی حفاظت کرنے میں ناکام رہی، ہم اپنے بارڈر محفوظ بنائیں گے، امریکہ کو پھر سے عظیم بنائیں گے۔ پاناما کینال واپس لیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان، مزید بتایا کہ مشرقی وسطی میں یرغمالی اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، جہاں امریکی مفاد کو نقصان پہنچا وہاں امریکی فوج استعمال کریں گے اور دشمنوں کو عبرتناک شکست دیں گے، میکسیکن منشیات مافیاز کو غیر ملکی دہشت گرد نامزد کریں گے، ٹرمپ کا مریخ پر خلائی مشن اور خلا نوردوں کو بھیجنے کا عزم، اپنے سپورٹر سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ ہماری قوم ترقی کرے گی اور پھر اس سے فائدہ اٹھائے گی، امریکہ کا مفاد سب سے پہلے رکھیں گے۔ ٹرمپ کے حلف اٹھاتے ہی امریکی صدارتی بینڈ اور نوجوان موسیقاروں نے ٹرمپ کو گارڈ آف آنر پیش کیا، شاندار پرفارمنس پر حاضرین نے خوب داد دی، شدید سردی کے باعث تقریب ان ہاؤس ہوئی، کئی عالمی مہمانوں کے لیے ان کے کمروں میں حلف برداری تقریب دیکھنے کا اہتمام کیا گیا، پریڈ ایرینا میں عوام کے لیے بڑی سکرینز لگائی گئیں جہاں ملک بھر سے تقریباً 2 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی، تقریب کے لیے عوام کئی روز قبل ہی واشنگٹن پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ عہدہ چھوڑنے والے جو بائیڈن کا نئے صدر ٹرمپ کے لیے خط، بائیڈن کا کہنا ہے ٹرمپ کے لیے اوول آفس میں خط چھوڑا ہے، اس کا متن نہیں بتائیں گے، یہ ٹرمپ اور ان کا معاملہ ہے۔ 2021 میں ٹرمپ نے بھی عہدہ چھوڑتے وقت جو بائیڈن کے لیے خط چھوڑا تھا، جو بائیڈن نے ٹرمپ کے خط کو بہت سخت قرار دیا تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارت کا حلف اٹھانے پر مبارکباد، نئے امریکی صدر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ٹرمپ نے حلف اٹھانے کے بعد تعمیری تقریر کی، وہی باتیں کی جو وہ صدارتی مہم کے دوران کرتے رہے۔ روسی صدر پیوٹن کے بھی امریکی صدر کو حلف اٹھانے پر مبارکباد، پیغام میں کہا ٹرمپ کے لیے انتخابات سے پہلے کا مرحلہ ہر لحاظ سے مشکل رہا، یوکرین تنازع کے حل کے لیے نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، اصل چیز وجوہات کو حل کرنا ہے۔ پیوٹن نے سابق صدر جو بائیڈن کو ماسکو سے تعلقات خراب کرنے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد باقری کی ملاقات، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور 2 طرفہ دفاعی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق میجر جنرل محمد باقری نے GHQ آمد پر یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی، پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے پرتپاک استقبال اور گارڈ آف آنر پیش کیا۔ حکومت کا 9 مئی سے متعلق جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے PTI کے مطالبات کا جواب تیار کر لیا، موقف اختیار کیا جائے گا کہ 9 مئی کو GHQ اور کور کمانڈر کے گھر پر حملہ ہوا، منظم منصوبہ بندی سے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات پر جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا، 9 مئی سے متعلق عدالتوں میں چالان بھی پیش ہو چکے ہیں، 9 مئی کے گرفتار افراد میں کوئی سیاسی قیدی نہیں، 26 نومبر سے متعلق لاپتہ یا گرفتار افراد کی فہرست دیے بغیر بازیابی یا رہائی ممکن نہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں حکومتی جواب سے متعلق میڈیا میں آنے والی خبر میں صداقت نہیں ہے، ابھی تک PTI کے مطالبات کا کوئی جواب تیار نہیں کیا، تمام 7 جماعتیں باہمی مشاورت کر رہی ہیں، حتمی جواب تیار کرنے میں مزید 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے PTI اسٹیبلشمنٹ تک پہنچنے کے مقصد میں کامیاب ہو گئی، وہ مذاکرات میں روڑے نہیں اٹکانا چاہتے، مگر آج بھی کہتے ہیں ہم کہیں استعمال نہ ہو جائیں۔
بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے 7 دن میں کمیشن نہ بنا تو چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی. معاملات عدالتوں میں ہونے کے باوجود جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے. قانون میں کوئی قدغن نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا رد عمل. مزید کہا آرمی چیف سے ملاقات امن و امان سے متعلق ہوئی. ملاقات پر ایشو کھڑا نہیں کرنا چاہیے. عرفان صدیقی کے لیے مناسب نہیں وہ مذاکرات کو تعطل کا شکار کریں. علیمہ خان بولی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس میں سزا اس لیے سنائی گئی کہ بانی پی ٹی آئی ڈیل کر لیں، مگر بانی نے واضح کہا ہے کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے. فیصلہ دیکھ کر سب کو سمجھ آ گئی ہے سیاسی انتقام میں ہماری عدلیہ کس طرح استعمال ہوتی ہے. اسد قیصر نے کہا بتایا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزاؤں کے خلاف ہائی کورٹ میں رٹ کل دائر کریں گے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے سزا کے خلاف اپیل پر دستخط کر دی ہے. وزیراعظم شہباز شریف سے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی ملاقات. ملکی سیاسی صورتحال اور پارلیمانی امور پر گفتگو. اسپیکر نے حکومت پی ٹی آئی مذاکرات سے متعلق آگاہ کیا. ذرائع کے مطابق مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تجاویز بھی دی. وزیراعظم شہباز شریف کا 8 فروری کو یوم تعمیر و ترقی منانے کا اعلان. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتا دیا. کہا 8 فروری کو ملک میں تعمیر و ترقی کے دور کا آغاز ہوا تھا. آج معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں. مہنگائی کم ہو رہی ہے. میدانوں کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں. سیاست ہو یا کھیل کے میدان ہر جگہ تلخیاں کم ہونی چاہیے. اپوزیشن اور حکومت میں میچ نہیں، مذاکرات چل رہے ہیں. سیاسی استحکام کے لیے مذاکرات کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ اسپیکر نے تحریک انصاف اور حکومت کو بات چیت کے لیے پلیٹ فارم فراہم کیا. سب مل کر پارلیمان کے مثبت امیج کو بہتر بنا سکتے ہیں. سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے شبلی فراز نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو ایسے جرم میں سزا سنائی گئی جس میں بانی کو ایک پائی کا بھی فائدہ نہیں ہوا. آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو سیاسی طور پر کریں. سینیٹر عرفان صدیقی نے جواب دیا کہ ٹرسٹ کا کام وہ لوگ کرتے ہیں جو حکومتوں میں نہیں ہوتے. شبلی فراز اس معاملے کو مذہب کی آنکھ سے نہ دیکھیں، سیاست کو سیاست ہی رہنے دیں. کیا خیبر پختونخوا سے بلوچستان تک سارا الیکشن ہی غلط تھا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن جانبدار ہے تو متعلقہ فارم پر جانا چاہیے تھا. فارم 45 یا 47 دونوں میں اگر فرق ہے تو کوئی ایک صحیح ہوگا. فارم کو جانچنے کے لیے پوری انکوائری کرنا ہوگی. جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو بانی پی ٹی آئی کی انتخابی دھاندلی کے خلاف درخواست پر سماعت. جسٹس جمال خان مندوخیل نے مزید کہا کہ ہر امیدوار کے نوٹیفیکیشن کے لیے آپ کو عدالت کو بتانا ہوگا. ہر حلقے کی علیحدہ انکوائری ہوگی. ہر امیدوار اپنے حلقے کے الزامات کا بتائے گا. پہلے بھی انتخابات دھاندلی کا ایشو اٹھا تھا. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ حامد صاحب آپ آئندہ سماعت پر تیاری کے ساتھ آئیں. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل کو رجسٹرار آفس کے اعتراضات پر تیاری کے لیے وقت دے دیا. آئینی بینچ نے اسٹوڈنٹس یونین بحالی کے معاملے پر وفاق اور متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کر دیا. سپریم کورٹ نے سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے کیس کو ڈی لسٹ کر دیا. سپریم کورٹ آئینی بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر برہم. درخواست گزار کا وکیل جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں پیش. عدالت میں کہا کراچی سے صرف اسی کیس کے لیے آیا ہوں لیکن کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی. عدالت نے آج کے لیے مقرر مقدمے کرنے کا حکم دیا. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے. ہمیں اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا. ڈپٹی رجسٹرار نے کہا کمیٹی اجلاس میں وہ مقدمہ آئینی بینچ کو بھجوانے کا فیصلہ ہوا ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے. میں کمیٹی کا ممبر ہوں، اجلاس کا مجھے پتہ نہیں چلا. جسٹس عائشہ ملک بولی مقرر شدہ کیس آئینی بینچ کو کیسے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے؟ ہماری ریگولر کاز لسٹ بھی تبدیل کر دی گئی. میرے عدالتی کیریئر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مقدمہ ایسے غائب ہو گیا ہو. جسٹس منصور نے پوچھا کیا سپریم کورٹ کا حکم کمیٹی کو بتایا تھا؟ کمیٹی کا حکم نہیں ملا تو کیس کیوں مقرر نہیں کیا گیا؟ جسٹس عقیل عباسی نے کہا چیف جسٹس سمیت کسی کے پاس مقدمہ ٹرانسفر کرنے کا اختیار نہیں. سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا. ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. عادل بازئی کو ڈی سیٹ کیے جانے کا الیکشن کمیشن فیصلہ کالعدم قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری. جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ تحریر کیا. لکھا کہ عدالتی ہدایات کے باوجود الیکشن کمیشن ایسا رویہ اپناتا ہے جو اس کے آئینی فرائض سے مطابقت نہیں رکھتا.
الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ اسے دوسرے آئینی اداروں اور ووٹ کے بنیادی حق کو نظر انداز کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ الیکشن کمیشن کو سیاسی اثر و رسوخ یا سیاسی مداخلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔